آپ نے گھبرانا نہیں جناب اسپیکر. اب تو نیازی سے قوم کو اجازت لے دیں کہ وہ گھبرا لیں، کیونکہ اب تو گھبرانے کا وقت آ گیا ہے. اب تو پوری قوم ایک طوفان میں گھری ہوئی ہے، ہر طرف موت کے سائے منڈلا رہے ہیں. کرونا گلیوں اور محلوں میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلز کی فیسلٹیز چوک ہو چکی ہیں. لوگ تمام دن آکسیجن سلنڈرز اور بیڈز کے لیے در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں. مگر حکومت کا ایک ہی راگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب کنٹرول میں ہے، سب ٹھیک ہے، ہر چیز موجود ہے. مگر سننے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اموات ایکسپیکٹیشنز سے کم ہیں. جناب شہباز شریف کی ڈینگی ہینڈلنگ، مینجمنٹ، اہلیت اور تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت دنیا نے ایکنالج کی اور تعریف کی، مگر حکومت نے اس کا مذاق اڑایا. لاک ڈاؤن ایک فیشن ہے. عمران اسماعیل. کرونا صرف وزیر اعظم. پنجاب کی عوام جاہل ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد. مکسڈ میسیجز کے بعد پھر بیچاری قوم کو قصوروار ٹھہرانا میرے حساب سے ناانصافی ہے. پہلے دور تو ہم نواز شریف کو لے کر کہتے رہے کہ معیشت کی تباہی ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اب میرا خیال اگلے 3 سال ہم یہ رونا سنیں گے کہ تباہی کرونا کی وجہ سے ہے. پہلے اکانومی تباہ کی، اب لوگوں کی باری ہے. کل میرے بھائی نے حکومت بینچوں کی طرف سے ایسے بیان دیے جیسے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر طرف خوشحالی ہے. پر میری بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی آنکھوں سے ذرا خوشامد کی پٹی اتاریں اور سنیں اور دیکھیں کہ لوگ کس طرح دعائیاں دے رہے ہیں، کس طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. لنگر خانوں کی بات ہوتی ہے، پناہ گاہوں کی بات ہوتی ہے. یہ سب سیاسی سٹنٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہاں ہیں وہ اب سب لنگر خانے اور پناہ گاہیں؟ پھر اس کے بعد ٹائیگر فورس کا ڈرامہ رچایا گیا، جس کروڑوں روپیہ اس پہ خرچ ہوئے، لیکن جس دن وہ بنی اس کے بعد لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا. جناب یہ 2021 کا بجٹ عوام دوست بجٹ بقول حکومت کے. جناب یہ پی ٹی آئی کا بجٹ ہے کیا؟ بس پی ٹی آئی نے تو پیش کیا ہے. یہ عوام کا بجٹ ہے کیا؟ بس عوام کے نام پر پیش ہوا ہے. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. بنانے والے بھی آئی ایم ایف، بنوانے والے بھی آئی ایم ایف. جناب اسپیکر، آئی ایم ایف کے پاس ہم بھی گئے تھے، مگر اپنی شرائط پر، بغیر ڈکٹیشن لیے، اپنے پروگرام لے کر اور سر اٹھا کر گئے تھے، اور پھر اپنے پروگرام بھی مکمل کیے. آئی ایم ایف کے جانے کے بجائے میں خودکشی کر لوں گا. یہ دعویٰ کرنے والے نے خودکشی تو نہ کی، مگر غریب عوام کو ان 2 سالوں میں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا. اور ستم ظریفی دیکھیں، فرماتے ہیں سکون تو صرف قبر میں ملتا ہے. ہمیں کچھ کہنے اور ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. میرے بہت سے بھائیوں نے فگرز کے ساتھ بات کی ہے، لیکن میں حکومتی بینچوں سے یہ کہوں گی، چیخنے اور چلانے سے حقیقت یا سچائی چھپتی نہیں. نمبرز جھوٹ نہیں بولتے. اسٹیٹ بینکس کے فگر کیا کہتے ہیں؟ اکنامک سروے آف پاکستان کیا بتا رہا ہے؟ کارکردگی مایوس کن ہے. سیاسی نفرت، انتقام، بغض نے نیازی صاحب کی سوچ کو مفلوج کر دیا ہے. میرے قائد کی عوام کے دل میں محبت نیازی صاحب کو ڈراتی ہے. لاکھ کوششیں ہوئیں، مگر عوام کے دل سے نواز شریف کی محبت کو دور نہ کر سکے. ان کی ایک تصویر آتی ہے جناب اسپیکر، کابینہ کا ہر فرد اپنا ہر کام چھوڑ کر
نیازی صاحب کو خوش کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتا ہے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کی ہر حد کو پار کر جاتا ہے۔ اب معاشی جائزہ لیں۔ جناب اسپیکر، 22 سال سے ایک شخص لوگوں کو بتاتا رہا کہ اس کے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں جو ملک کی تقدیر بدل دیں گے ان کے آنے پر، مگر افسوس وہ سب ماہر منشیات نکلے اور معاشیات تباہ ہو گئی۔ انڈے، کٹوں، مرغیوں، بھینسوں سے ملکی معیشت ٹھیک کرنے والا لاپتہ ہے۔ تجارت زمین بوس ہو گئی۔ سٹاک ایکسچینج جو دنیا کی بہترین سٹاک ایکسچینج سمجھی جا رہی تھی وہ اب تباہی کی داستان سنا رہی ہے۔ انویسٹر کا کانفیڈنس شیٹرڈ ہے، روپیہ پٹ گیا اور ڈالر اپنی مرضی کی پرواز نیگیٹو، انویسٹمنٹ زیرو۔ فرماتے ہیں اگر حکمران ایماندار ہو تو لوگ خود ٹیکس جمع کراتے ہیں۔ یہ جواب ہے جو ٹیکس کلیکشن ہوئی اس کا۔ پی ایم ایل این کے پروجیکٹس پر جو ہم نے شروع کی ان پر جا کر تختیاں لگاتے ہیں دوبارہ، اور شرم بھی نہیں آتی۔ پر جناب شرم ہو تو آئے نا۔ نیازی صاحب اپنی ہی کہی ہوئی بات پر یو ٹرن کو لیڈرشپ کہتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے سب نے رابن ہوڈ کی کہانیاں سنی ہیں اور پڑھی ہیں۔ رابن ہوڈ غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹا کرتا تھا، مگر آج کا رابن ہوڈ یو ٹرن لے کر عمران نیازی کا روپ دھار چکا ہے اور وہ غریبوں سے لوٹ کر امیروں کی جیب بھر رہا ہے۔ جناب اسپیکر، نئے اور پرانے روشن پاکستان کا موازنہ کریں، جہاں پی ایم ایل این نے جی ڈی پی کو $231 بلین سے اٹھا کر 315 بلین پر لے گئی، 84 بلین کا اضافہ ہوا تھا۔ قابل اور اہل پی ٹی آئی حکومت نے $264 بلین پر پہنچا دیا۔ پاکستان 70 سال کی بدترین نیگیٹو گروتھ میں چلا گیا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور فگر فجرنگ کرتے ہیں۔ مہنگائی ڈبل ڈیجٹس میں پہنچ چکی ہے۔ پاکستان سیز ہائیسٹ انفلیشن 13.6 in the world، جنوری 2020 اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ مختلف ہیڈ لائنز، پی ٹی آئی has ruined economy of Pakistan، GDP loss of $50.5 billion، public debt increases by $25 billion، stock exchange loses $30 billion۔ دعویٰ پھر بھی یہی ہے کہ ہر طرف خوشحالی ہے، لیکن جناب خوشحالی کی آئینہ عوام ہوتی ہے۔ ڈیٹا، اکنامک انڈیکیٹرز، گروتھ فگرز سب کیا کہہ رہے ہیں؟ مہنگائی 13% بڑھ گئی ہے، مگر بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ نیازی صاحب کو مہنگائی کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں سوچتی ہوں کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو ملک یا گھر چلاتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ مہنگائی کتنی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی اپنا خرچہ اٹھائے تو اس کو خرچہ اٹھانے کا پتا ہوتا ہے نا، پر جو اپنا خرچہ ہی نہیں اٹھاتا، جس کا خرچہ لوگ اٹھاتے ہیں، اس کو مہنگائی کا کیا پتا ہو؟ اسپیکر صاحب، there is a saying کہ there is no free lunch۔ جو لوگ خان صاحب کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ پھر سود کے ساتھ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، ان کو اس پہ، اور پھر نیازی صاحب کو بھی ان کو oblige کرنا پڑتا ہے۔ مثالیں موجود ہیں، جب ہم نے 10% تنخواہیں بڑھائی تھیں تو بہت شور اٹھا تھا، جب موصوف ادھر بینچوں پہ بیٹھا کرتے تھے، بہت ہمدردی دکھائی گئی تھی، بہت نعرے بازی ہوئی تھی، مگر آج پی ٹی آئی کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی۔ 13% مہنگائی کے ساتھ 0 اضافے کا مطلب ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں
13% کمی ہوئی ہے. جناب کم از کم اگر سب کی نہیں تو 1 سے 16 گریڈ والوں کو کی تنخواہیں بڑھا دیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپ ہر وقت ذکر کرتے ہیں, جن کی تکلیف آپ کو سونے نہیں دیتی. اب جبکہ کورونا کے سائے ہر طرف منڈلا رہے ہیں اور آپ کی لگائی آگ نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے, بشمول معیشت کے پیش کرنا چاہوں گی پہلے تو اپنے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, نرسز کو, اور اس کے بعد حکومت سے درخواست کروں گی کہ خدارا ان فرنٹ لائن واریئرز کو دیکھیں, ان کو انسینٹو دیں, ان کی سیفٹی کا بندوبست کریں اور ان کی تنخواہوں پہ نظر ثانی کریں. آپ نے عوام کو غربت مہنگائی سے بچانے کے لیے کیا اقدامات اور تجاویز دی ہیں؟ روزگار پیدا کرنے کے لیے کیا ایلوکیشنز اور اقدامات؟ میں 3 دن سے اسپیکر صاحب یہاں انتظار میں بیٹھی ہوں, آپ نے 1 گھنٹہ لوگوں کو بولنے کا موقع دیا ہے. آج میں اپنی بات ختم کر کے جاؤں گی. یہ آپ کی پارٹی میں آپ میری پارٹی کا کر لیجئے گا. روزگار پیدا کرنے کے لیے ایلوکیشنز اور اقدامات کیا کیے ہیں؟ کیونکہ پی ایس ڈی میں تو کٹوتی ہوئی ہے. پچھلے سال 701 بلین تھا, خرچ 600 بلین سے بھی کم ہوا, کیونکہ نہ کیپیبلٹی ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ اہلیت ہے. اس سال بجٹ میں پہلے ہی کم کر کے 650 بلین کر دیا ہے. کہاں سے لائیں گے 1 کروڑ نوکریاں جن کا وعدہ آپ نے کیا تھا؟ 50 لاکھ گھر. فرق ایسٹیمیٹس کے حساب سے 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. ان 21 مہینوں میں تبدیلی سرکار نے 10 ارب روپے کا قرض لیا جو ہم نے 5 سال میں لیا. باتیں بہت کرنی آتی ہیں, کام نہیں. ہم نے کام کیے تھے. نواز شریف نے بجلی کے کارخانے لگائے, سڑکیں, شاہراہیں, موٹر ویز کا جال بچھایا, میٹروز چلائیں, سی پیک پہ کام شروع ہوا. سی پیک could have been the engine of growth, but it has been put in the cold storage. کس کے ایما پہ, کس لیے ایسا ہوا, یہ ہم جاننا چاہیں گے. آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد ہوا اور ملک کو روشن اور محفوظ بنایا. موجودہ حکومت نے قرض لیے اور 1 اینٹ بھی نہیں لگائی, بلکہ سارے ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہیومن ڈیولپمنٹ کی بہت باتیں ہوتی تھیں کہ ہمیں اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. جناب اسپیکر, ہیومن انویسٹمنٹ, آپ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہی دیکھ لیں, اس کو ہائر ایجوکیشن نے مسترد کر دیا ہے. پچھلے سال کا ہیلتھ بجٹ یوٹیلائز ہی نہیں ہوا. وجہ وہی پرانی نالائکی اور نااہلی. یہ ہے ویژن اور کارکردگی تبدیلی سرکار کی. حکومت میں بیٹھے لوگ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں. امپورٹڈ ایڈوائزرز اور وزراء کی موج ظفر موج, کارکردگی صفر. وعدہ چھوٹی سی کابینہ کا تھا, مگر نہ تجربے کار اور امیچور لوگوں کی فوج ساتھ ہے جو صرف نیازی صاحب کو خوش کرنے میں مصروف ہے. جہاں گورننس کا یہ حال ہو کہ گندم وافر مگر آٹے کا بحران, دوائیاں بلیک ہو رہی ہیں اور قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول, پیٹرول دنیا میں رول گیا. مگر میں آپ کو 2 منٹ, آپ کا میں بھی ٹائم دیکھ رہی ہوں, لکھ کر دے کے گیا کہ جی ہم نے 10 منٹ سے نو. پیٹرول دنیا میں رول گیا مگر پاکستان میں عوام رول گئے. چوری کی رپورٹس آئیں مگر اصل مجرموں کو بچا لیا گیا. ٹڈی دل نلائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے. خدارا ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دیں, آئیں نیشنل ایشوز پر مل کر کام کریں. سیاست کرنے کے لیے بہت فرق پڑا ہے, اس کو ہار جیت کا مسئلہ نہ بنائیں, بلکہ وہ کریں جس میں قوم کو تحفظ ملے اور قوم کی فلاح ہو. جناب اسپیکر, میں کچھ سجیشنز دینا چاہتی ہوں. آئی ہوپ کہ یہاں کوئی نوٹ, میں بالکل کر رہی ہوں شارٹ.
دیکھیں میں اسپیکر صاحب کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتی ہوں جو انہوں نے تمام لیڈرشپ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کی کوشش کی اور ایک نیشنل نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی. اس میں کیا ہوا میں اس میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس سے پھر ایک تلخی پیدا ہوگی. میری پہلی سجیشن ہے کہ گورنمنٹ کرے آن کووڈ پروجیکشنز فار دا کمنگ ایئر, its possible budgetary implications, expected scenarios should be evaluated. Number 2, energy sector deficits. اگر آج ہم ہوتے نا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا, لیکن 2 سال سے اس سیکٹر پہ کچھ کام نہیں ہوا اور یہ برڈن نیشنل ایکسچیکر پر ایک برڈن بن رہا ہے اور لائبلٹیز دن بدن بلڈ کر رہی ہیں. We should stop this blame game and sit together and make a strategy کہ اس کو ہم نے آگے کیسے ہینڈل کرنا ہے. Plans for public sector enterprises, کیا پروگرام ہے, کیا پلان ہے. Debt Management Office should review and share the strategy plans after Corona. Needs to be revisited. پلیز نہیں, آپ نے سجیشنز تو سننی ہے نا پلیز. Growth, how will it be achieved after Corona scenarios? Roadmap. Interest rate was high as 3.25 over the last year. Proposal is reduce it to at least 6% and this will reduce servicing and increase investment. We need transparency on hot money. $3.6 billion came to Pakistan, earned profits up to 13.25% on it. $3 billion have left Pakistan already. Who were these investors? We would like to know. Thank you very much. اور میں جناب میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم.